الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد ظاہر ہو گیا فساد فی البر والبحر خشکی میں اور سمندر میں بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے لیذیقہم تاکہ وہ ذائقہ چکھائے انہیں یعنی اللہ تعالی بعض الذی عملوا بعض اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں ظہر الفساد فی البر والبحر سورہ روم ہے پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 41 یہ سامنے پروجیکٹر پہ نظر بھی آ رہی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر ظاہر ہو گیا فساد یعنی جس طرح ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ فساد بپا ہو گیا، فساد آ گیا، تباہی آ گئی، فی البر والبحر خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ خشکی اور سمندر دنیا میں دو ہی طرح کی جگہ ہیں، بعض وہ جگہ ہیں جو خشک ہیں اور بعض وہ جگہ ہیں جو تر ہیں، یعنی یا پانی ہے سمندر میں یا خشکی ہے۔ تو بر و بحر یہ ایک محاورہ ہے، اس محاورے سے مراد یعنی ہر جگہ، یعنی زمین میں ہر جگہ فساد بپا ہو گیا پوری دنیا تباہی کا شکار ہو گئی، فساد کا شکار ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، بما کسبت ایدی الناس اس سبب سے، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا یعنی کیا مطلب، یعنی جو لوگوں نے کی۔ ایک محاورہ ہے کہ انسان جو کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، اگرچہ انسان کے اعمال، انسان کچھ اعمال اپنے اعضاء کے ذریعے سر انجام دیتا ہے، کچھ اعمال انسان کے دل کے اعمال ہوتے ہیں، کچھ اعمال کس طرح، کچھ اعمال کس طرح، لیکن عام طور پر اعمال کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے، یعنی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد بپا ہو گیا پوری دنیا میں، یعنی خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ لیذیقہم تاکہ وہ ذائقہ چکھائے، کون ذائقہ چکھائے؟ یعنی اللہ تعالی۔ پیچھے فساد کی بات آئی کہ دنیا میں فساد بپا ہو گیا، تباہی آ گئی۔ تباہی کیوں آئی؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ ظاہری بات ہے یہاں اچھے اعمال تو مراد نہیں ہے، یہاں برے اعمال مراد ہیں۔ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں تباہی آ گئی، بر و بحر میں فساد بپا ہو گیا، تاکہ وہ ذائقہ چکھائے یعنی اللہ تعالی۔ پتہ لگا کہ یہ جو فساد آیا یہ خود بخود نہیں آیا، یہ اللہ کے حکم سے آیا، بطور سزا آیا۔ بطور سزا کیوں آیا؟ تاکہ اللہ ذائقہ چکھائیں۔ اس فساد کے پیچھے، اس عذاب کے پیچھے کارگزاری ہے اللہ رب العالمین کی۔
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ ذائقہ چکھائے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ذائقہ چکھائیں، کن کو؟ یعنی لوگوں کو، ان گناہ کرنے والوں کو، ان اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کو کیا ذائقہ چکھائیں؟ بعض الذی عملوا، ان کے بعض ان اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں جو فساد بپا ہو گیا ہے بر و بحر میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ دنیا میں ہی ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھائیں۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو بدلہ ہے دنیا میں فساد کی صورت میں، دنیا کے حالات خراب ہو گئے، تباہی آ گئی، معیشت خراب ہو گئی، ظلم و ستم بڑھ گیا دنیا کے اندر، فساد بپا ہو گیا، تو یہ لوگوں کے بعض اعمال کا اللہ نے ذائقہ چکھایا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے سب اعمال پر پکڑ نہیں کی، اللہ نے انسان کو اس کے سب برے اعمال کا ذائقہ نہیں چکھایا، بلکہ اللہ نے انسان کو انسان کے بعض برے اعمال کا ذائقہ چکھایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین تمام اعمال پہ پکڑ نہیں کرتے، بعض اعمال پہ پکڑ کرتے ہیں دنیا میں۔ باقی اعمال باقی اعمال اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ صرف نظر کر لیتے ہیں، اللہ درگزر کر دیتے ہیں۔ بعض اعمال کے اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ نے سب اعمال کی پکڑ نہیں کی، بعض اعمال کی پکڑ کی، تو وہ پکڑ کیوں کی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ نے بعض اعمال کی پکڑ بھی اس لیے کی تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لوگ دین کی طرف پلٹ آئیں، لوگ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، لوگ جو اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ کر، دنیا کی فتنے کے پیچھے لگ کر، لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی تو اللہ نے بعض اعمال کا دنیا میں ذائقہ کیوں چکھایا؟ اللہ نے دنیا میں بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا لوگوں پر رحم کرتے ہوئے۔ کیا رحم کرتے ہوئے؟ کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں اور لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور جو لوگ ان کو ٹھوکر لگتی ہے وہ بعض ان کے اعمال کی وجہ سے لگتی ہے۔ جب لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے اور اس ٹھوکر لگنے کے بعد جو لوگ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو یہ ٹھوکر لگنا اللہ کی طرف سے، جو ہم جس کو ظاہراً سزا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت سزا نہیں ہوتی، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ کب وہ رحمت بنتی ہے؟ وہ اللہ کی رحمت تب بنتی ہے جب ہم اس ٹھوکر کی وجہ سے غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ ہمیں وہ جو شیطان نے تھپک تھپک کے سلایا ہوا ہے، اللہ سے دور کیا ہوا ہے، اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو پھر وہ ہمارے لیے رحمت بن جاتی۔ اور اگر ہم اللہ کی طرف نہ لوٹیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہوں کہ نعمتوں میں تو ہم سرکشی کا شکار ہو جائیں۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کی طرف سے غنا آتا ہے، نعمتیں آتی ہیں، تو انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا عام مزاج ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، اور وہ بادشاہ اتنا بدبخت تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک،
क्या आपने नहीं देखा उस शख्स को, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने झगड़ा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में? रब के बारे में झगड़ा किया, क्या मतलब? वो कहने लगा, ए इब्राहिम, जिसको तुम रब कहते हो, रब वो तो नहीं, रब तो मैं हूँ। अल्लाह माफ करे। और क्यों उसने ये झगड़ा किया? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए उसने झगड़ा किया, अनाताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने उसे बादशाह बना दिया था। अल्लाह ने उस पर इतना इनाम किया दुनिया में कि वो अल्लाह के इनाम के नतीजे में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने की बजाय वो तो अल्लाह का सबसे बड़ा सरकश नाफरमान बन गया। आज दुनिया के अंदर अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, लेकिन जितनी ज्यादा नेमतें हैं उतने ही लोग, आप समझिए कि वो अल्लाह का मुकाबला कर रहे हैं और वो तुगयानी और सरकशी कर रहे हैं। तो या तो इंसान, जब अल्लाह की तरफ से नेमतें मिलती हैं, इंसान सरकश होता है। जब एक इंसान पर अल्लाह की तरफ से ठोकर लगे, और वो ठोकर भी इंसान के अपने अमाल में से बाज अमाल की बदौलत लगती है, तो वो किस लिए लगती है? ताकि वो बंदा अल्लाह की तरफ लौट आए। अगर वो बंदा अल्लाह की तरफ लौट आए तो ये अल्लाह की तरफ से जो ठोकर लगती है, जो मुसीबत आती है, ये मुसीबत नहीं होती, ये रहमत होती है। हाँ, अगर वो बंदा अल्लाह की तरफ ना लौटे, उसका दिल इतना सख्त हो गया है, पत्थर से ज्यादा सख्त, कि वो अल्लाह की तरफ से नेमतें आए फिर वो अल्लाह का नाफरमान बने, और जब अल्लाह की तरफ से कोई ठोकर लगे, ताकि बंदा गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने हाथ फैला दे, "ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार था, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे।" तो अगर इंसान मुसीबत में भी अल्लाह के सामने हाथ ना फैलाए तो फिर ऐसे बंदे का दिल सख्त हो जाता है। फिर ऐसा बंदा वो नेमत में भी अल्लाह के करीब नहीं होता। ऐसा शख्स तो फिर बिल्कुल ही, आप समझिए कि वो बदतरीन सरकश शख्स होता है। अल्लाह माफ करे, अक्सर लोग ऐसे होते हैं। बाज लोग हैं कि जिन्हें ठोकर लगती है तो वो उस ठोकर से फायदा उठाते हैं। तो ये ठोकर जो अल्लाह की तरफ से लगती है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम होता है। इस आयत करीमा से ये पता लगा। ये आयत करीमा बहुत गौरतलब आयत है। और ये आयत करीमा हमें बता रही है कि दुनिया में खराबियां क्यों आती हैं, दुनिया में फसाद क्यों होता है, दुनिया में मुश्किलात क्यों आती हैं। आज हम अपने हालात का जायजा लें, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। तो लोग यानी मायूस हो रहे हैं, और कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत नज़र आ रही है। इस आयत करीमा की रोशनी में देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ने हमारे मसाइल का हल बयान किया। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, अलबत्ता तहकीक हमने तुम में एक ऐसी किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा ही जिक्र, तुम्हारी ही बातें। एक बंदा पार्लियामेंट में बैठा है, उसको भी कुरान मुखातिब करता है। एक बंदा ऑफिस में बैठा है, उसको भी कुरान मुखातिब करता है। एक बंदा घर में बैठा है, कोई मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, कुरान उनको भी मुखातिब करता है। कोई गरीब मजदूर है, कुरान उसको भी मुखातिब करता है। कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बैठा है, कुरान उसको भी मुखातिब करता है। हर बंदे को कुरान मुखातिब करता है, हर बंदे को एड्रेस करता है, हर बंदे को उसके मसाइल के हल बताता है, हर बंदे को बताता है कि तुम्हारी ऐसे इस्लाह होगी, तुम्हारी ऐसे इस्लाह होगी। आज हमारी मुश्किलात हैं, इस आयत करीमा की रोशनी में इन मुश्किलात का जायजा लें। सबसे पहले ये समझिए कि ये जितनी हमें मुश्किलात नजर आ रही हैं, ये अल्लाह की तरफ से कोई सजा, कोई अजाब, नऊज बिल्ला, कोई जुल्म नहीं है अल्लाह की तरफ से। जिस तरह शैतान हमें बावर कर रहा था, ये अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है। अल्लाह तो जुल्म नहीं करते। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और नहीं है आपका रब बिल्कुल भी जुल्म करने वाला बंदों पर। आपका रब बंदों पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करता। एक आयत करीमा में अल्लाह फरमाते हैं, इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, अल्लाह तो जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, जर्रा बराबर जुल्म नहीं करते। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह फरमाते हैं हमने जुल्म नहीं किया। पिछली कौमों के हालात बयान करके, पिछली कौमों पर जो बदतरीन अजाब आए, उन अजाबों की वजह बयान करते हुए अल्लाह फरमाते हैं कि पिछली कौमों पर हमने कोई जुल्म नहीं किया था। कौम नूह हो, कौम आद हो, कौम समूद हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम हो, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हो, कौम लूत हो, दीगर कौमें हों, तो अल्लाह फरमाते हैं हमने उन कौमों पर कोई जुल्म नहीं किया था।
वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो लोग अपने आप को खुद ही जुल्म करने वाले थे। उन्होंने अपना नुकसान खुद किया था, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी उन्होंने खुद मारी थी। तो दुनिया में इंसान पर कोई मुश्किल आती है तो वो मुश्किल असल में अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। ये देखिए सूरह अनआम की आयत नंबर 42। वलक़द अरसलना इला उमम मिन क़ब्लिका, अल्लाह फरमाते हैं कि अलबत्ता तहकीक हमने पिछली उम्मतों की तरफ भी रसूल भेजे थे। अखज़नाहुम बिलबअसाइ वज़र्रा, फिर जब उन उम्मतों ने अपने रसूलों की बात पर लब्बैक नहीं कहा, उनकी दावत पर, तो हमने फिर उन उम्मतों को सख्ती के साथ, तंगी के साथ पकड़ लिया। क्यों अल्लाह ने सख्ती की, क्यों अल्लाह ने तंगी भेजी, बीमारियां क्यों भेजी? क्योंकि वो रसूलों पर ईमान नहीं लाए थे। जब वो ईमान नहीं लाए थे तो अल्लाह ने उन पर सख्ती भेजी। पहले नेमतें थी, नेमतों की सूरत में वो ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने सख्ती की, तंगी की, तो ताकि वो ईमान ले आए। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने। अल्लाह ने इसलिए सख्ती भेजी थी। यानी पहले नेमतें थी, नेमतों में वो ईमान नहीं लाए, फिर अल्लाह ने सख्ती भेजी, तंगी भेजी। क्यों सख्ती तंगी भेजी? उन पर रहमत करते हुए, कि गफलत की नींद से जागें, ठोकर लगे तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। आप समझिए कि अगर अल्लाह ने हमारे लिए आज हालात मुश्किल किए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत बन सकते हैं। कब? अगर हम इन मुश्किल हालात की वजह से अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। अगर हम वो जिस कलमे की बुनियाद पर हमने मुल्क पाकिस्तान, खुदादा मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हासिल किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे की बिना पर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने अल्लाह से वादे किए और अल्लाह से वादे करके हमने वादे तोड़ दिए, बस से पुश डाल दिया उन वादों को। अल्लाह वो हमें वादे याद दिला रहे हैं गोया कि। अल्लाह कहते हैं तुमने कुरान को कौन सा तुमने निज़ाम बनाया? तुमने कहा था हम कुरान को दस्तूर बनाएंगे, कुरान को निज़ाम बनाएंगे। आज 70 साल हो गए। तुमने कब कुरान को इमाम बनाया? तुमने कब कुरान को अपना निज़ाम बनाया? तुमने कहा था कि आ, हिंदू माशरे में हम अपने दीन पर अमल नहीं कर पाते कमा हक़, तो हम कमा हक़ अपने दीन पर अमल नहीं कर पाते हिंदुआना मुआशरे में, तो हमें आज़ाद एक रियासत मिलेगी, वहाँ हम अपने दीन पर खुले तरीके से बगैर रोक टोक के अमल करेंगे। तुमने अल्लाह से ये वादे करके पाकिस्तान हासिल किया, तो तुमने कब पाकिस्तान में अल्लाह का निज़ाम नाफिज किया? पाकिस्तान जैसे ही बना तो उसके बाद कोशिशें होती रही इस्लाम को नाफिज करने की, कुरान को दस्तूर बनाने की, लेकिन लोग आड़े आते रहे, हुक्मरान आड़े आते रहे, फौज आड़े आते रही, सियासतदान आड़े आते रहे। हमारा आप देखिए अदलिया का निज़ाम, वो वही है जो अंग्रेज का था, जो ब्रिटिश दौर में था। आज भी हमारा निज़ाम वही है। उसमें क्या तब्दीली आई है? हमने क्या इस्लामी निज़ाम नाफिज किया है? आप दीगर निज़ाम देख लें, हमारी मईशत को देख लीजिए। सूद को ख़त्म करने की बातें होती रहीं, मुतालबे होते रहे, लेकिन हुकूमत बाकायदा अपील में जाती रही और सूद को जो है वो बका दी जाती रही। कहीं भी इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं किया गया। इस्लामी हदूद का ज़ाहिरी हद तक निफाज मौजूद है, लेकिन आज तक क्या किसी का हाथ काटा गया, किसी चोर का? कुरान तो कहता है चोर का हाथ काटा जाए, सारिक़ व सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा। आज तक कभी चोर का हाथ काटा गया? आज अगर कोई जज ये फैसला कर दे कि फलां चोर है, वो चोर पकड़ा गया है, तो कुरान के हुक्म के मुताबिक इसका हाथ काट काट देना चाहिए। जो जज ये फैसला करेगा, क्या वो जज अपनी सीट पे बाकी रह सकेगा? आप खुद बेहतर समझते हैं। आज जो कुरान का किसास का निज़ाम है, जो जिसको जिस तरह कत्ल करे उसको उस तरह कत्ल कर दिया जाए, और इस मामले में कोई गरीब अमीर का फर्क ना किया जाए। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ ये सारे निज़ाम बिगड़े हुए हैं। और हम जब हम में से कोई भी जब लोग हम बेहतरी की बात करते हैं,
سیاسی جماعتیں آتی ہیں، وہ اپنے اپنے منشور پیش کرتی ہیں. کون سی سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن کو اپنا دستور بنائیں گے، ہم اسلام کا نظام نافذ کریں گے؟ ہر سیاسی جماعت، کوئی کہتی ہے ہم پاکستان کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے، کوئی کہتی ہے ہم یورپ بنا دیں گے، کوئی کہتی ہے ہم یہ بنا دیں گے، ہم وہ بنا دیں گے. تو ہم اللہ سے دور ہیں، اور ہمارے مسائل کا حل اللہ کی قربت میں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے جو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم وہ، آپ کہیں کہ ایسی قوم ہے، بد نصیب آپ کہیں کہ ہمارے کتنے مسائل ہیں، ہمیں اصل میں یہ بھی نہیں پتا ہمارے اصل مسائل کیا ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو دنیا میں ذلیل خوار ہو رہے ہیں، تو ذلیل خوار ہونے کی اصل وجہ کیا ہے، ہم آج تک اصل وجہ بھی نہیں جان پائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وائے حسرت کے متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور یہ ہے کہ ہم، ہمارے مسائل موجود ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بنیادی استاذ مسائل ہے آواز کیا. نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے استاد محترم. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آج یہ بھی نہیں پتا ہمارا مسئلہ کیا ہے. کوئی کہتا ہے ہمارا مسئلہ فلاں ہے، ہمارا مسئلہ فلاں ہے، ہمارا مسئلہ فلاں ہے، تعلیم کی کمی ہے، بد محنتی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. آپ کو نت نئی باتیں سننے کو ملیں گی. اصل مسئلہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم وہ قوم تھی جسے اللہ نے قرآن کے ذریعے عزت دی، اور ہمیں اللہ کبھی بھی قرآن کو چھوڑ کر، ہم جب تک قرآن کو تھامے رہیں گے ہم معزز رہیں گے. ہمیں کبھی بھی اللہ قرآن کو چھوڑ کر عزت نہیں دے گا. انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالقرآن یا بالاسلام. ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے رفت دی، اور ہمیں قرآن کے ذریعے ہی رفت مل سکتی ہے. ہم کبھی بھی قرآن کو چھوڑ کر، ہم کبھی بھی اسلام کو چھوڑ کر عروج نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. ایمان اور تقوی. آج ہمیں یہی احساس نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. ہمارے ملک کے اندر یعنی کفر و شرک اور بدعات کتنی زیادہ ہیں، مزارات کتنے زیادہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر سود چل رہا ہے جو 70 بار زنا کے برابر جرم ہے. 70 بار زنا کرنا، اللہ معاف کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، سود اس سے بھی 70 گنا بڑا جرم. والعیاذ باللہ. اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہم کامیابی کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سخت و تنگی کے ساتھ پکڑا تاکہ لوگ گڑ گڑائیں. یعنی اگر لوگ فراخی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر چلو کم از کم لوگ سختی میں اور تنگی میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. ایسا کیوں نہ ہوا جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی، ہماری طرف سے تنگی آئی، تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. فراخی میں اگر کوئی اللہ کے طرف رجوع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی سختی بھیجتے ہیں، تنگی بھیجتے ہیں، جو ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. لیکن وہ قوم بدبخت ترین قوم ہوتی ہے جو مشکل حالات آنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف گڑ گڑاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے ان لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں.
कितने सख्त हो जाते हैं। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। तुम्हारे दिल सख्त हो गए इसके बाद, फिर वो पत्थर की तरह हो गए, या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। पत्थर भी वो हैं कि वो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। पत्थर भी वो हैं जिनसे नहरें जारी हो जाती, चश्मे जारी हो जाते हैं। हमारे दिल ऐसे हैं कि वो कुरान सुनकर उनमें असर ही नहीं होता, उनमें नरमी और रिक़त पैदा ही नहीं होती, अल्लाह का डर और खौफ पैदा ही नहीं होता। कुरान सुनकर हम कुरान को बसे कुछ डाल देते हैं, वली याजुबिल्ला। तो इसी की तरफ अल्लाह ताला यहाँ इशारा फरमा रहे हैं कि जो खुश्की और तरी में फसाद बपा हो गया है, ये लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। और ये इसलिए है ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज अमाल का जायका चखाए। अल्लाह ने तो अभी सारे अमाल की पकड़ की नहीं। अल्लाह ने सारे अमाल की पकड़ क्यों नहीं की? इसलिए कि दुनिया दारुल जजा नहीं है, दारुल जजा आखिरत है। आखिरत में अल्लाह एक जुर्म भी नहीं छोड़ेंगे। आखिरत में छोटा बड़ा जुल्म हर चीज सामने मौजूद होगी। ववुज़ि अल किताब, अमाल नामा रख दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह, आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो अपने अमाल नामे को देख देख कर डर रहे होंगे। वयक़ूलून या वैलतना माली हादल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो दुहाइयां देंगे और वो कहेंगे कि हाय अफसोस, हमारे इस अमाल नामे को क्या हो गया है। न इसने कोई छोटा जुर्म छोड़ा है, न कोई बड़ा बड़ा जुर्म छोड़ा है। हर जुर्म तो इस अमाल नामे में मौजूद है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो उन्होंने किया होगा वो उस दिन अपने सामने हाजिर पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह किसी पे जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेंगे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसको देख लेगा क़यामत के दिन। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर गुनाह करेगा तो वो उसको भी क़यामत के दिन देख लेगा। असल दारुल जजा क़यामत का दिन है, दुनिया दारुल जजा नहीं है। दुनिया में अल्लाह सब अमाल पर पकड़ नहीं करते, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला हमारे बाज अमाल की वजह से अल्लाह कुछ आजमाइशें भेजते हैं, कुछ मुश्किलात भेजते हैं। ये खुश्की तरी में जो फसाद बपा हुआ हुआ है, हमारे मुल्क की जो हालत है, मुसलमानों पर जो एक इस वक्त एक जिल्लत छाई हुई है, उसकी वजह हमारे बाज अमाल का अल्लाह हमें जायका चखा रहे हैं। और वो अल्लाह हमें क्यों जायका चखा रहे हैं? हम पर रहमत करते हुए। क्यों? ताकि हम लौट आए अल्लाह की तरफ। ये आयत करीमा देखिए आखिरी, फिर हम अपने मौजू पर आगे बढ़ते हैं। इस आयत करीमा को, फिर अगली आयत करीमा हम पढ़ते हैं। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह सजदा हर जुमे में फजर की नमाज में तिलावत की जाती है। आयत नंबर 21 है सूरह सजदा की। अल्लाह फरमाते हैं वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी, अलबत्ता हम जरूर जायका चखाएंगे उन्हें हल्के अजाब का बड़े अजाब से पहले। यानी वो जो बड़ा अजाब है, असल अजाब मौत का या पूरी कौम की तबाही का, उस अजाब से पहले पहले हम उन्हें छोटे अजाब, ठोकरें लगाते रहते हैं। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए। एक आयत करीमा में अल्लाह फरमाते हैं उमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत आती है तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। वयाफू अन कसीर, बहुत से गुनाह तो अल्लाह वैसे ही उनसे दरगुजर कर देते हैं। बहुत से अमाल से अल्लाह दरगुजर कर देते हैं। तो एक तो हमें ये पता लगा कि जितनी मुसीबतें हम पर हैं वो हमारे अमाल की बदौलत है, और अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म ज्यादती नहीं। और अल्लाह ने सब अमाल की पकड़ने ताकि हम अल्लाह की तरफ लौटें। ये भी पता लगा कि अमाल की नहुसत कितनी ज्यादा होती है। यानी बाज अमाल की पकड़ इतनी कि दुनिया तंग हो गई है लोगों के लिए। ये बाज अमाल की पकड़ है, जी हाँ। बाज दफा इंसान का एक एक जुर्म इतना बड़ा होता है, एक जुर्म इंसान का, शिर्क मसलन कोई इंसान करता है, उस एक जुर्म की नहुसत बहुत ज्यादा होती है। बाज दफा एक कौम जुर्म करती है, अल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह उस कौम को उसके जुर्म की सही सजा, जो उसकी असल सजा है, दुनिया में देने लगे,
اللہ کسی قوم کا اس کے ظلم کی بنا پر مواخذہ کرنے لگیں تو وہ قوم تو چھوڑیں، اس دنیا میں کوئی جانور بھی باقی نہ بچے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ یعنی اعمال اتنے منحوس ہوتے ہیں، ہمارے اعمال اور ہمارے برے اعمال، یہ شرک اور بدعات اور یہ اللہ کی نافرمانیاں۔ آپ کو پتہ ہے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ بھی ہیں شرک، اللہ کے بارے میں لا علمی میں کوئی بات کہنا۔ اسی طرح 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جن میں جادو بھی ہے، جن میں پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا بھی ہے، تہمت لگانا بھی ہے، جن میں زنا کرنا بھی ہے اور دیگر جرم ہیں، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، جہاد سے پیٹ پھیرنا، اور بڑے بڑے جرم بھی ہیں۔ پھر کئی گناہ جو ہیں وہ کبائر ہیں، کئی گناہ صغائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور ایسے ایسے گناہ ہیں دنیا میں، اگر ہم پر آج مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے بعض اعمال کا ایک پرچھائیں، ایک ہمیں ہلکی سی اس کا ایک عذاب بھیجا ہے، اور وہ بھی اصل میں اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر۔ لیکن رحمت کب بنے گا؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جرم کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ دنیا میں لوگوں کے ظلم کا مواخذہ کرنا شروع کر دے، جو حقیقی مواخذہ ہے، تو اللہ اس زمین پر ایک جانور بھی باقی نہ چھوڑے۔ یعنی اتنے منحوس ظلم ہوتے ہیں، ظلموں کی اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے کہ زمین پر انسان تو انسان، جانور بھی باقی نہ بچے، حالانکہ جانوروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جانور بے زبان ہیں، جانور بے گناہ ہیں، لیکن نحوست انسان کے گناہ کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں جانور بھی باقی نہ بچے انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ اگر اللہ دنیا میں مواخذہ کرنا شروع کر دیں، جو اللہ نے حقیقی مواخذہ آخرت میں کرنا ہے، تو ہم اصل میں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں اگر کسی کو اللہ یاد بھی آ جائے، یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ آپ گناہ کریں، دنیا بھر کے گناہوں کے لیے آئیں، اللہ کی طرف رجوع تو کر کے دیکھیں، واقعی اللہ ہر چیز کو معاف کر دیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر ایک انسان آسمان کے برابر گناہ لے آئے، اگر اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ اس سے بڑھ کر مغفرت لے آئیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ بدبخت جو رجوع ہی نہیں کرنا چاہتے، جو توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے، تو کیا اللہ ان پر بھی رجوع کریں گے؟ کیا اللہ انہیں بھی معاف کریں گے؟ کچھ لوگ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے دین کا نام سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اگر گناہ ہو جائیں تو وہ اللہ سے رجوع کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو کیا اللہ ایسے لوگوں پر بھی مغفرت کریں گے، رحم کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اللہ ایسے لوگوں پر رحمت کر سکتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اللہ کو شیطان پر رحمت کرنی چاہیے، پھر اللہ کو کفار پر رحمت کرنی چاہیے، پھر اللہ کو فرعون پر، نمرود پر، ان لوگوں پر رحمت کرنی چاہیے تھی۔ نہیں، اللہ کی رحمت ہے اور بہت وسیع ہے، ہم اللہ کی رحمت کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں یہ آیتیں تو بڑی یاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن کیا قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی میرے بارے میں میرے بندوں کو بتا دے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ کیا قرآن کی آیت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ قیامت کے دن اللہ وہ عذاب دیں گے کہ ایسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، قیامت کے دن اللہ ایسے مشقیں کسیں گے مجرموں کی کہ کبھی کسی نے کسی کو ایسے باندھا نہیں ہوگا۔
تو اللہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تصور نہیں کر سکتے اس عذاب کو۔ ہمارے بعض اعمال کی اللہ نے پکڑ کی ہے، وہ پکڑ بھی ہمارے فائدے کے لیے، اس پکڑ کی بنا پر زمین تو زمین، خشکی تو خشکی، پانی میں مچھلیاں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، وہ اس فساد کا شکار ہو رہی ہیں جو انسان کے اعمال کی وجہ سے آ گیا ہے۔ انسان کے اعمال کی اتنی نحوست ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کچھ ہمیں دنیا میں چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ ہم اصلاح کریں، اپنے اللہ کی طرف اجتماعی توبہ کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر بھی اپنا ہی نقصان کریں گے، اگر ہم توبہ کر لیں گے اپنا فائدہ کریں گے، اگر ہم نہیں توبہ کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اور پھر ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے جو حالات ہیں، پہلے بھی ایسے حالات ہوئے، آج بھی ایسے حالات ہیں، آئندہ بھی ایسے حالات ہوں گے۔ اس کا حل ایک ہی ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ دین پر عمل، قرآن کو رہبر اور رہنما بنانا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی جو سب سے سیدھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، من یرید اللہ بھی خیرا یصب منہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مصیبت کی وجہ سے لوگوں کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے ان حالات کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، کہ ہماری کیا خرابیاں ہیں، اور یہ انفرادی صرف توبہ نہیں، آج ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہوگی۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پس دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے۔ انا اکثرهم مشرکین، تھے ان میں سے اکثر مشرک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے، مشرکین کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا جب قرآن نازل ہوا۔ ہر دور میں ہمیں یہ مثالیں نظر آتی ہیں، قرآن جو مثالیں بیان کرتا ہے، قرآن میں ہر دور کے لیے اصلاح کے پہلو موجود ہیں، ہر قوم کے لیے اصلاح کے پہلو موجود ہیں۔ میں نے اسی لیے ذکر کیا قرآن ہر شخص کو مخاطب کرتا ہے، غریب کو بھی مخاطب کرتا ہے، امیر کو بھی مخاطب کرتا ہے، اکیلے شخص کو بھی مخاطب کرتا ہے، پورے قوموں کو بھی مخاطب کرتا ہے، مالدار سے مالدار شخص کو مخاطب کرتا ہے، غریب سے غریب شخص کو مخاطب کرتا ہے، مرد کو مخاطب کرتا ہے، عورت کو مخاطب کرتا ہے، مالک کو مخاطب کرتا ہے، آقا کو، غلام کو مخاطب کرتا ہے، ہر ایک کو قرآن مخاطب کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اگر تمہارے ایسے حالات ہوئے ہیں تو یہ حالات پہلی مرتبہ نہیں ہوئے، پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں زمین میں چلو پھرو، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ کھنڈرات موجود ہیں ہمارے پاکستان میں، کتنے کھنڈرات ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں، موہنجو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو، اور زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے۔ یہ آیات کریمہ تو قریش کے لیے نازل ہوئی، قریش کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اس دور کے مسلمانوں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، زمین میں چلو پھرو اور چل پھر کر دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، ہم بھی زمین میں چل پھر کر، زمین میں پکنک کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے ہم سفر نہ کریں، ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کریں، اور ہم دیکھیں کہ بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں آباد تھی دنیا میں، لیکن وہ آج تباہ و برباد ہو چکی ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، اور ان کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، یعنی ان پر جو عذاب آئے، جو تباہی مسلط ہوئی، وہ ان کے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے، اور سب سے بڑی اللہ کے نافرمانی شرک ہے۔ شرک سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی اور جرم، اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کوئی اور جرم کر کے اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو بھی جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، بغیر توبہ کیے بھی کوئی اور جرم،
शिर्क को अल्लाह ने कभी माफ नहीं किया। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे, शिर्क के अलावा अल्लाह जो चाहे माफ कर दें। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। तो अल्लाह फरमाते हैं पिछली कौमों पर अजाब आने की बड़ी वजह शिर्क था। और फिर दीगर अमाल, फ़अक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहु मिन अल्लाह। बस कायम कर लीजिए अपने चेहरे को उस दीन के लिए जो मजबूत है। लिद्दीनिल क़य्यिम, मजबूत दीन के लिए। मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन, इससे पहले पहले कि वो आ जाए वो दिन, ला मरद्द लहु मिन अल्लाह, के नहीं लौटना उसके लिए मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को कायम किसकी तरफ, लिद्दीन अल क़य्यिमी, मजबूत दीन की तरफ। मजबूत दीन से मुराद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात, दीन इस्लाम, जो ऐसा वैसा दीन नहीं है शक व शुबा वाला कि सही बातें भी हैं गलत बातें भी हैं, नहीं। वो एक मजबूत दीन है, सारे अहकामात सुनहरी सच्चे सुच्चे अहकामात हैं, हिकमत से भरपूर। ऐसे मजबूत दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए अपने चेहरे को कायम कर लीजिए। अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए अपने चेहरे को अल्लाह की तरफ कर लीजिए। इससे पहले पहले अयतिया, कि वो दिन आ जाए, यौमुन, वो दिन, ला मरद्द लहु मिन अल्लाह, कोई उस दिन को टाल नहीं सकता। अल्लाह की तरफ से एक ऐसा दिन आएगा, ऐसे दिन से मुराद क्या है, अजाब वाला दिन। उस अजाब वाले दिन के आने से पहले पहले अपने चेहरे को मजबूत दीन की तरफ कायम कर लें, इससे पहले पहले कि वो दिन आ जाए कि जिस दिन ऐसा अल्लाह का अजाब आएगा बदतरीन, कि उस अजाब को कोई टाल नहीं सकेगा। यानी देखिए, छोटे मोटी मुसीबतें आती रहती हैं, छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं, वो भी हमारे अमाल की वजह से, वो भी हमें ठोकर लगाने के लिए, अल्लाह के करीब करने के लिए, ताकि हम अल्लाह के सामने अपने हाथ फैला दें, हम अल्लाह के सामने अपने पेशानियां झुका दें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर एक वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन ऐसा अल्लाह का अजाब आएगा कि फिर वो बड़ा अजाब होगा। फिर वो छोटा मोटा अजाब नहीं होगा ठोकर लगाने के लिए, फिर वो तबाही के लिए अजाब आएगा। और फिर जब वो अजाब आएगा तो फिर उस अजाब को कोई टाल नहीं सकेगा, तमाम लोग मिलकर भी उस अल्लाह के अजाब को फेर नहीं सकेंगे। तो दीन अल क़य्यिम से मुराद दीन इस्लाम, मजबूत दीन। और मैंने पिछले बार अपने क्लास में भी ये जिक्र किया था, पीछे भी दीन अल क़य्यिम आया था, तो मैंने कहा था कि आमतौर पे जहाँ दीन के साथ अल क़य्यिम आता है, मजबूत दीन, इससे मुराद आमतौर पे तौहीद होती है। और पीछे चूंकि शिर्क का जिक्र भी है, तो दीन अल क़य्यिम से मुराद बिलउमूम इस्लाम है, इस्लाम के सारे सुनहरी अहकाम है, बतौर खास तौहीद। सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए अपने चेहरे को अल्लाह की तरफ कर लीजिए, और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक से लौ लगा लीजिए। बाकी सब दर, बाकी सब लोगों का पीछा छोड़ दीजिए, बाकी सब दर छोड़ दीजिए, बाकी सब लोगों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। अगर कामयाबी चाहिए, अगर फसाद से छुटकारा चाहिए, अगर अल्लाह के अजाब से छुटकारा चाहिए, तो दीन इस्लाम की तरफ अपने चेहरे को कायम करना होगा बतौर खास। जो दीन इस्लाम की बुनियाद है तौहीद, अल्लाह के साथ यकतरफा तौर पर लौ लगानी होगी, सबको छोड़कर किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज हम कहें कि आज हम दुनिया में कैसे कामयाब हो सकते हैं, तो हम कहें कि जी हमारे सामने अमेरिका का मॉडल है, कोई के हमारे सामने इसराइल का मॉडल होना चाहिए, कोई के हमारे सामने तुर्की का मॉडल होना चाहिए, कोई के हमारे सामने, कोई के हमारे सामने, तुर्की का मॉडल होना चाहिए, कोई के हमारे सामने, तुर्की का मॉडल होना चाहिए, कोई के हमारे सामने, कोई के हमारे सामने, तुर्की का मॉडल होना चाहिए, कोई के हमारे सामने, तुर्की का मॉडल होना चाहिए, कोई के हमारे सामने,
فلاں ملک کا چائنا کا ماڈل ہونا چاہیے، چائنا نے کیسی ترقی کی، ہمارے سامنے کوئی، ہمیں کسی ماڈل کی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے ایک ہی ماڈل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے سامنے ایک ہی رستہ ہے اور وہ اللہ کا رستہ ہے، وہ الدین القیم کا رستہ ہے، ہمیں دین قیم کی طرف اپنے چہرے کو قائم کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ مغالطہ ہے نہیں نہیں جی ہم تو یورپ کے طریقے سے ہم دنیا میں غالب ہوں گے، یورپ نے بھی تو اسلامی اصولوں کو اپنایا، کہنے کو وہ کافر ہیں لیکن اصل میں انہوں نے حضرت عمر کے اصولوں کو فالو کیا، انہوں نے اسلام کے اصولوں کو اپنایا۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ جی جس طرح یورپ نے اسلامی اصولوں پر عمل کیا، ہم یورپ کے نقش قدم پر چل کے، جن اسلامی اصولوں پر چل کے انہوں نے کامیابی حاصل کی، ہم بھی ان اسلامی اصولوں پر چل کے کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ یورپ کو سامنے نہ رکھیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں، کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی انہوں نے بعض اسلامی اصولوں کو اپنایا ہے، تو میں بھی انہی اسلامی اصولوں کی ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ یورپ کو چھوڑ دیجئے، آپ یورپ کے واسطے سے اسلامی اصولوں پر عمل نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ مغالطہ ہے کہ یورپ نے اسلامی اصولوں پر چل کر کوئی دنیا کی ترقی، کوئی دنیا کی نعمتیں انہیں حاصل ہوئی ہیں، اپنے آپ کو مغالطہ نہ دیں۔ اگر یہ مغالطہ ہے کہ ایسی بات ہے تو پھر ڈائریکٹ اسلام پر عمل کر لیجئے، یہی تو بات ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر لیجئے، ڈائریکٹ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ڈائریکٹ ان کی سیرت کو اپنائیے، کسی کو درمیان میں نہ لائیے۔ یہ ایک بہت بڑا وسوسہ پھر ہو جاتا ہے کہ جی وہ اصل میں یورپ نے جن اسلامی اصولوں پر چل کر ترقی کی ہے، ہم بھی ان اسلامی اصولوں پر چلیں گے اور ہم وہ اصول یورپ سے سیکھیں گے، ولی اعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ یہ یورپ کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے اسلامی اصولوں پر عمل کیا، یہ ہم مروب ہو کر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اسلامی اصولوں کو اپنایا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اگر کسی کو یہ مغالطہ ہے تو پھر چلیں اسی کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر ڈائریکٹ اسلام پر عمل کر لیجئے۔ یہی قرآن کہتا ہے، یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے چہرے کو قائم کر لیجئے، سیدھا کر لیجئے مضبوط دین کے لیے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ اس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے وہ دن آئے گا، وہ عذاب آئے گا جس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ یومئذ یصدعون، اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یصدعون، یہ صاد دال عین سے ہے، صاد دال عین سے مراد الگ الگ ہونا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں صداع کس کو کہتے ہیں؟ سر کا درد ہو تو اس کو صداع کہتے ہیں، کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، سر میرا الگ الگ ہو رہا ہے، سر پھٹ رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو صداع کہتے ہیں۔ تو صداع کا لفظی معنی جدا جدا ہونا۔ فاصدع بما تؤمر، قرآن میں ایک جگہ پر ہے فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا اس کا اعلان کر دیجئے۔ تو صدع کا مطلب الگ الگ ہونا۔ تو یومئذ یصدعون، اصل میں ہے یومئذ یتصدعون، باب تفعل ہے تو اس کی تا صاد کے اندر مدغم ہوئی گئی ہے۔ اس دن یصدعون، وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ کیا مطلب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے؟ یعنی نیک لوگ الگ ہو جائیں گے، برے لوگ الگ ہو جائیں گے۔ نیک لوگوں میں بھی کئی قسمیں ہیں، السابقون السابقون الگ ہیں، اصحاب الیمین الگ ہیں۔ برے لوگوں میں بھی کئی قسمیں ہیں، منافقین الگ ہیں، کافر الگ ہیں، یہودی الگ ہیں، عیسائی الگ ہیں۔ بہرحال یومئذ یصدعون، اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر قیامت کی بات ہو رہی ہے تو ہم من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے عذاب کا، اس سے اللہ کے عذاب بھی مراد لے سکتے ہیں اور اس سے قیامت کا دن بھی مراد لے سکتے ہیں۔ قیامت آ جائے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے چہرے کو دین قیم، مضبوط دین کے لیے قائم کر لیں، کہ اس کے جب وہ دن آئے گا، قیامت کا دن، جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔
من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے بس اسی کے اوپر ہے اس کا کفر. ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے، فلانفسہم یمہدون، تو اپنے ہی نفسوں کے لیے، یمہدون وہ ٹھکانہ بنا رہے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے، ایک تو قیامت کا دن ہے جس دن جتنے لوگ بچے ہوں گے، بدبخت ترین لوگ، قیامت بدبخت ترین لوگوں پر قائم ہوگی. اس دن جب قیامت قائم ہوگی سب لوگ مر جائیں گے. قیامت ہر شخص پہ قائم نہیں ہونی. وہ جو قیامت کا دن ہے باقاعدہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، جس دن جو ہے وہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، وہ قیامت کا دن بدترین لوگوں پر قائم ہونا ہے، جو باقی لوگ بچ جائیں گے. ایک وہ قیامت کا دن ہے، اور ایک قیامت کا دن ہے ہر شخص کی موت کا دن. وہ بھی قیامت کا دن، ہر شخص پر قیامت آنی ہے، موت ہر شخص پر آنی ہے. من مات قامت قیامت، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت کے بعد پھر میدان معاشر میں سب نے اکٹھے ہونا ہے. جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، انہوں نے بھی میدان معاشر میں اکٹھے ہونا ہے اللہ کے حکم سے. جو قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے ان پر اپنی قیامت آئے گی اور وہ مر جائیں گے، انہوں نے بھی میدان معاشر میں اکٹھا ہونا ہے. تو سب نے میدان معاشر میں جب اکٹھا ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے میدان محشر میں. مین دو قسمیں ہوں گی لوگوں کی، ایک کافروں کی اور ایک مومنوں کی. تو کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے کفر کرنے سے کوئی اللہ کو نقصان ہوتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوتا ہے، کوئی دین اسلام کو نقصان ہوتا ہے. ہرگز نہیں. کسی کے کفر کا نقصان اسی کی ذات کو ہے، کسی کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ومن ضل فانما يضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے. جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے فائدے میں ہدایت پاتا ہے. انسان کو نیکی کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے، اور انسان کو گناہ کا نقصان اسی کی ذات کو ہوتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے آپ کے لیے نیکی کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو اپنے نفس کے خلاف گناہ کرو گے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جی اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ اسلام کو ہوگا، اس کا فائدہ جو ہے وہ اللہ کو ہوگا، اللہ کے رسول کو ہوگا، اسلام کو ہوگا. آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا. آپ اپنی ذات کے لیے نیکی کرتے ہیں. جو گناہ کرتا ہے جی اس کا نقصان اسلام کو ہوگا، نقصان اسلام کو نہیں ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا. یہ پوری دنیا کافر ہو جائے، شیطان کی طرح ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، حدیث قدسی ہے. اور اگر یہ پوری دنیا نیک ترین شخص کے دل کی طرح ہو جائے، اس دنیا کے تمام لوگوں کے دل اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کے دل کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا اضافہ آپ سمندر میں سوئی ڈالے تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. تو انسان کی نیکی کا فائدہ انسان کی ذات کو ہوتا ہے، اور انسان کے گناہ کا وبال انسان کی ذات پر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ومن عمل صالحا، اور جو نیکی کرتا ہے، فلانفسہم یمہدون، اپنے نفس کے لیے ہی وہ ٹھکانہ بنا رہا ہے. کہاں؟ جنت میں. جو نیکی کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا. وہ اپنے ہی نفس کے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے. انہ لا يحب الکافرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو. پچھلی آیت میں اللہ نے کافروں کی بات کی. ایک کافروں کا وبال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی پر ہوتا ہے. اور مومن وہ نیک عمل کر کے اپنے آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اپنے لیے ہی جنت میں ٹھکانہ بنا رہے ہیں.
گویا کہ اللہ نے بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال انسان کو کرنے پڑیں گے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بس اچھی نیت کر کے اچھی امیدیں لگا کر میں جنتی ہو جاؤں گا. نہیں، جنت میں جانے کے لیے انسان کو نیک عمل کرنا ضروری ہے. جو نیک عمل کرے گا تو وہی اپنے نفس کے لیے ٹھکانہ بنائے گا جنت میں. لیکن اگلی آیت میں واضح کر دیا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اپنے فضل سے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ جنت میں نیک عمل کر کے جنت میں ٹھکانہ بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ میرا عمل اتنا زبردست ہے کہ میرا عمل مجھے جنت میں لے گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جاتا. انسان جنت میں اللہ کے فضل سے جاتا ہے. کسی کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو جنت تک لے جائے. جنت میں جانے کے لیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں وضاحت کر دی تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے. یعنی انسان کا ایمان اور انسان کا عمل وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسان کو توڑ جنت تک لے جائے. جنت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ مرتبہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے بغیر سر نہیں ہو سکتا. یہ منزل اللہ کی رحمت کے بغیر سر نہیں ہو سکتی. اب قرآن کریم کے آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنا ضروری ہے. نیک عمل کر کے ہی انسان جنت میں جائے گا. جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، جو نیک عمل کرے وہی وہ اپنے نفس کے لیے ٹھکانہ بنا رہا ہے جنت میں. لیکن قرآن کے آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے جنت میں جانے کے لیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا. ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. یعنی کسی کو اپنے نیک عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم تو گناہگار لوگ ہیں تو ہمارا عمل تو ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتا، لیکن کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو اللہ کی رحمت مجھے جنت میں لے جا سکتی ہے. جنت اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ صرف ہمارا عمل ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتا. اب اس میں اب تطبیق کیا ہوگی؟ قرآن کریم کے آیات سے پتہ لگتا ہے کہ انسان جنت میں اپنے اعمال کی بدولت جائے گا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اہل جنت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. اور بعض آیات سے پتہ لگتا ہے، بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ انسان جنت میں اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے جائے گا. تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اور اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں، علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. اللہ کی رحمت ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے. جس طرح پیچھے میں نے ذکر کیا کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، جی اللہ بہت غفور الرحیم ہے. بھائی مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی مغالطہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. مغالطہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں گا اور اللہ مجھے معاف کر دیں گے. یہ مغالطہ ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. یعنی اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں، جو اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں، جو نیک عمل کریں. اگر گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کریں، توبہ بھی نیک عمل ہے. تو گویا کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ کہ جن لوگوں کو اللہ کی رحمت جنت میں لے جائے، ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے نیک عمل کریں گے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں گے. اس سے پتہ لگا کہ جنت میں جانے کے لیے نیک عمل ضروری ہے. صرف نیک عمل ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا. نیک عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ کی رحمت سے مومن لوگ، ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے.
تو انسان نیک عمل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، صرف خواہش کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، صرف خواہش کر کے جنت میں جانے کی امید کرنا، یہ اس کو قرآن امانیج کہتا ہے۔ یہود انہی امانیج، انہی خواہشات کا شکار تھے، مسلمان بھی آج انہی خواہشات کا شکار ہیں۔ ایک حسن ظن ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جو اچھی چیز ہے، اور ایک خواہشات ہوتی ہیں۔ خواہشات سے کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ خواہشات سے جنت میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان عمل کوئی نہ کرے اور بس کہ جی میں گناہ کرتا رہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ جنت میں بھیج دیں گے، یہ خواہشات ہیں۔ حسن زن کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ انسان نیک عمل کرے، اگر غلطی ہو جائے توبہ کرے، اور پھر اللہ سے حسن زن رکھے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، یہ حسن زن ٹھیک ہے۔ نیک عمل کرنے کے بعد انسان اللہ سے حسن زن رکھے تو انسان جنت میں اپنے اعمال کی بدولت، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، صرف اس کے اعمال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ انہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کافروں کو، کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتے، کافروں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، کافروں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، کافروں کے لیے اللہ نے کو واجب کر دیا ہے، ولیعذ باللہ۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔